manager has a limitation on the part of processing the information. تو ہمارے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں towards the ability of a manager to process the information. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سیٹسفائز ڈیسیجنز بنانے شروع کر دیں کہ جو پہلی بیسٹ پاسبل آپشن آپ کے پاس آئے آپ اس کو سلیکٹ کر لیں. یہ بھی رانگ اپروچ ہوگی. یا ایسکلیشن آف دا کمٹمنٹ کرنا شروع کر دیں کیونکہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو اب میں اس کے اوپر بضد ہوں کہ میں نے اسی کو پرسیو کرنا ہے. اب ایک اور جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ڈیسیجن میکنگ میں جو استعمال ہوتا ہے دیٹ از انٹیوشن. انٹیوشن کیا ہوتی ہے؟ گٹ فیلنگ. سنا ہے کبھی گٹ فیلنگ؟ واٹ از گٹ فیلنگ؟ گٹ فیلنگ، گٹ ہنچ، ہنچ پہ فیصلہ کرنا. واٹ از ہنچ؟ نہیں، دس از ناٹ انٹیوشن. سکس سینس، ہاں پارٹلی سکس سینس. کہ جب بھی آپ اپنے ڈیسیجنز کرتے ہوئے جو بیسس آف دا ڈیسیجن ہے دیٹ از انفارمیشن، فیلنگ اور ایکیومولیٹڈ ججمنٹ. اس کو کہتے ہیں انٹیوشن. جب بھی آپ فیصلہ کرتے ہیں اور اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے. اب ایکسپیرینس کین بی رانگ اور میرے خیال میں میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے. یا آپ کی جو ایکیومولیٹڈ ججمنٹ ہوتی ہے اس کو انٹیوشن کہا جاتا ہے. انٹیوشن کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ کون کون سے ایلیمنٹس ہیں جن کی وجہ سے کوئی بھی مینیجر انٹیوٹیو ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے؟ پہلا ایلیمنٹ ہے کہ جب یہ مینیجر سمجھے کہ کوگنیٹو ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے اس کو. پہلا ایلیمنٹ جو کوگنیٹو ڈیسیجن میکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے فار انٹیوشن اس کو کہتے ہیں کوگنیشن بیسڈ ڈیسیجن. کوگنیشن کیا ہوتی ہے؟ وٹ از کوگنیٹو؟ Cognitive is your knowledge, is your experience. تو جب بھی کوئی مینیجر اپنے نالج یا ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے کوگنیٹو بیسڈ ڈیسیجن کیا ہے. اب آپ لوگوں کی اسائنمنٹ ہے جو کہ ہم ڈسکس کریں گے آفٹر دا مڈ ٹرم. ایک کانسیپٹ لکھیں کوگنیٹو ڈیزوننس. کوگنیٹو کے تو یہ سامنے اچھا سکرین چلی گئی ہے. کوگنیٹو ڈیزوننس جی COGNITIVE کوگنیٹو ڈیزوننس DISSONANCE ڈیزوننس. کوگنیٹو ڈیزوننس اس کو دیکھ کے آنا ہے کہ یہ کیا ہوتی ہے اور اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں آپ کی پرسنل لائف کے اوپر اور پروفیشنل لائف کے اوپر. کوگنیٹو ڈیزوننس کو اسٹڈی کر کے آنا ہے. تو انٹیوٹیو ڈیسیجن میکنگ کرتے ہوئے جو پہلی طرح سے کوئی بھی مینیجر ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے دیٹ از یوزنگ ہز اور ہر کوگنیٹو کوگنیشنز. اور دوسرا سب کانشیس مینٹل پروسیسنگ. سب کانشیس کیا ہوتا ہے؟ ہمارا لاشعور. ہم بہت سارے ایسے فیصلے کرتے ہیں جس کی وجہ ہمیں بظاہر سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے سرٹن طریقے سے کیوں بیہیو کیا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لاشعور کے اندر سب کانشیس کے اندر بیٹھی ہوتی ہیں. اور سب کانشیس فارم کیسے ہوتا ہے؟ آپ کی کس طرح کے حالات میں اپ برنگنگ ہوئی، بچپن میں کیسے واقعات ہوئے آپ کے ساتھ، آپ کے والدین نے آپ کو کیسے ٹریٹ کیا، یہ ساری چیزیں فارم کر رہی ہوتی ہیں آپ کا سب کانشیس. آپ کو شعوری طور پہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں یہ جو فیصلہ کرنے لگا ہوں، یہ جو میں نے اے یا بی چوائس سلیکٹ کی ہے، اس کے پیچھے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ میرے لاشعور میں ہیں. اس کو اس طرح سمجھیں کہ کچھ لوگوں کو فیئرز ہوتے ہیں، مطلب کچھ لوگوں کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، کچھ کو پانی سے ڈر لگتا ہے، کچھ لوگوں کو ہائٹ سے ڈر لگتا ہے. اب اگر آپ اس کو فردر ایکسپلور کریں گے تو بچپن میں
کچھ ایسا ہوا ہوگا جس کی وجہ سے اس نے بہت سارا پانی دیکھ لیا یا کہیں ڈوبنے لگا، تو وہ ایک تحت و شعور میں، لاشعور میں چیز بیٹھ گئی کہ بہت زیادہ پانی ہو تو اسے ڈرنا ہے. تو یہ جو ہمیں فیئرز ہوتے ہیں اس کی بنیاد بھی یہی ہوتی ہے. تو سم ٹائمز جب مینیجر ڈیسیژن کر رہا ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ جو فیصلہ لینے لگا ہے اس کی بنیاد کیا ہے، لیکن وہ سب کانشیس مینٹل پروسیسنگ میں کچھ چیزیں ہمارے سافٹ ویئر کے اندر ان بلٹ ہو چکی ہوتی ہیں جن کا ہمیں خود نہیں پتا ہوتا. اور اس کو سمجھنے کا ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہٹلر کا ایک جو میڈیا ایڈوائزر تھا جس کو بعد میں پروپیگنڈا ایڈوائزر کہنے لگ گئے، اس کا نام تھا گوئبلز. اس بندے نے وار اسٹریٹجی کے اندر ایک نئی چیز کا اضافہ کیا کہ آپ ایسے کریں. اس وقت ریڈیو ہوتا تھا کہ دشمن کے علاقے کے اندر اپنے ریڈیو کی فریکوینسی بھیجیں جس میں جرمنی کی افواج کے جیتنے کی خبریں پھیلانا شروع کر دیں، جھوٹی خبریں. اب دیکھیں ہمارا جو سب کانشیس ہے یہ کیسے آپریٹ کرتا ہے. اس نے یہ اسٹریٹجی بنائی تھی فار اینیمی. جب یہ جھوٹ پھیلاتا رہا وہ مسلسل تو ہٹلر، اس کی فوج اور گوئبلز خود یہ ماننے لگے کہ ہم جیت رہے. ریپیٹیشن جو ہوتی ہے ایک آرگیومنٹ کی، بے شک وہ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر ہو، ایک وقت آتا ہے کہ جھوٹ بولنے والا خود اس بات کے اوپر ایمان لے آتا ہے. دس از سب کانشیس. یہ نیسلے کو، پیپسی کو، کوک کو، اس طرح کے برانڈز کو ایڈورٹائزمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیوں ایڈورٹائز کرتے ہیں؟ جسٹ ٹو ری انفورس. مطلب کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کوک اس وجہ سے خریدی ہو کہ اس کا ایڈ دیکھا تھا؟ ہارڈلی ایسا کوئی بندہ ہوگا. اس کے باوجود وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ کولڈ ڈرنک کو ایکویٹ کرتے ہیں ود کوک ان یور سب کانشیس مینٹل پروسیسنگ. کہ جب بھی آپ سوچیں کسی بھی کولڈ ڈرنک کے بارے میں، سافٹ ڈرنک کے بارے میں، تو آپ کے ذہن میں کوک ہی آئے. تو جو ریپیٹیٹیو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے سب کانشیس مائنڈ کا حصہ بن جاتی ہیں، اور جو ایکسپیرینسز ہم نے بچپن میں کیے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے سب کانشیس مائنڈ کا حصہ بن جاتے ہیں. اور ہمیں ان فیصلوں کا، جب وہ فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے اس فیصلے کے اوپر یہ والی چیز جو اثر انداز ہوئی ہے اس کی بنیاد ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہے. تو اگر فیصلہ آپ کرتے ہوئے اپنے سب کانشیس مائنڈ سے کوئی چیزیں ڈرا کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ انٹیوٹیو ڈیسیژن میکنگ ہے، اور اس کی جو بنیاد ہے دیٹ از سب کانشیس مینٹل پروسیسنگ. تیسرا جو گائیڈ لائن ہوتی ہے جب بھی انٹیوٹیو ڈیسیژن میکنگ کی جاتی ہے یا ہنچ بیسڈ ڈیسیژن میکنگ کی جاتی ہے، گٹ فیلنگ کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں جی ویلیوز اور ایتھکس کی بنیاد کے اوپر. ہمارے معاشرے میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. دس از آلسو ناٹ ریشنل ڈیسیژن میکنگ یا باؤنڈیڈ ریشنلٹی نہیں ہے. اگر آپ کا فیصلہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ کا معاشرہ، آپ کا مذہب، آپ کا خاندان، آپ کا ویلیو سسٹم، آپ کی ایتھنک جو ایسوسیشن ہے، پولیٹیکل ایسوسیشن ہے، ریلیجیس ایسوسیشن ہے، اس کی وجہ سے وہ اس طرح کا فیصلہ کرنے لگے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا فیصلہ انٹیوٹیو ہے، ریشنل نہیں ہے، نہ باؤنڈیڈ ریشنل ہے، اور اس کی بنیاد از ویلیوز. اس کے بعد انٹیوشن میں اگلی چیز جو گائیڈ کر دیتی ہے مینیجر کو سم ٹائم ڈیسیژن میکنگ کرتے ہوئے، وہ ایکسپیرینس بیسڈ ڈیسیژنز ہوتے ہیں. ایکسپیرینس کی وجہ سے آپ نے کوئی فیصلہ کر دیا کہ میں نے لاسٹ ٹائم یہ ایکسپیرینس کیا تھا تو اب بھی میں اسی کو ریپلیکیٹ کر رہا ہوں. تو صرف ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر کیا ہوا فیصلہ ریشنل نہیں ہوتا. جس طرح صرف نالج کی بیس کے اوپر کیا ہوا فیصلہ بھی ریشنل نہیں ہوتا، اس کو بھی ہم انٹیوٹیو کہیں گے. اور جو پانچواں فیکٹر ہوتا ہے انٹیوٹیو ڈیسیژن میکنگ میں، اس کو کہا جاتا ہے افیکٹ انیشیٹڈ ڈیسیژنز. کہ اگر آپ کے جذبات کی کوئی ایسوسیشن ہے، آپ کی فیلنگز کی، ایموشنز کی، اس کی وجہ سے اگر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ بھی انٹیوٹیو ہوگا. آپ کی ٹیم کے اندر 5 لوگ ہیں، ایک اس میں سے آپ کو اچھا نہیں لگتا نہ یا لگتی، اس کے اگینسٹ اگر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے پرسنل جو ایموشنز ہیں، جو فیلنگز ہیں، ان کی وجہ سے آپ کا فیصلہ ہوا ہے. وہ انٹیوٹیو ڈیسیژن میکنگ میں فیصلہ ہے، لیکن ڈیو ٹو یور پرسنل ایسوسیشنز، پرسنل فیلنگز
یا اس کو کہا جاتا ہے ایفیکٹ انیشیٹڈ ڈیسیژنس. تو یہ ہے انٹیوٹیو ڈیسیژن میکنگ، جب آپ کے فیصلہ کرنے کی بنیاد از ناٹ بیسڈ آن ڈیٹا، ناٹ بیسڈ آن ریشنلٹی، نیدر دا باؤنڈیڈ ریشنلٹی. تب آپ جب فیصلہ کریں گے تو یہ 5 ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہوں گے. اب تک کی جتنی بھی ہم نے ڈسکشن کی ہے، اسٹارٹنگ فرام دا پروسیس آف ڈیسیژن میکنگ، ریشنلٹی، باؤنڈیڈ ریشنلٹی اور انٹیوٹیو ڈیسیژن میکنگ، ان میں سے کسی بھی چیز کو صحیح یا غلط کی کیٹیگری میں نہیں ڈالنا. آپ لوگوں نے سب کو ایز این آپشن کنسیڈر کرنا ہے، اور ڈپینڈنگ آن دا سچویشن ان میں سے کوئی بھی ایک پیرامیٹر استعمال کر کے آپ نے فیصلے کرنے ہیں. اب جب بھی آپ نے ڈیسیژنز کرنے ہیں تو ایک اور اپروچ استعمال کی جاتی ہے ڈیسیژن میکنگ میں، جس کو کہا جاتا ہے کہ ایویڈنس بیسڈ مینجمنٹ آپ نے کرنی ہے. مینجمنٹ فیصلہ کرتے کہاں ہیں؟ فیصلہ کرنے کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب آپ کسی بھی مینجمنٹ کے فنکشن میں انوالو ہوتے ہیں یا کوئی بھی مینجمنٹ کا فنکشن پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. تو مینجمنٹ کا فنکشن پرفارم کرتے ہوئے آپ نے جب بھی فیصلہ کرنا ہے تو اس کو ایویڈنس بیسڈ مینجمنٹ کا ایک ٹول ہے جس کو آپ نے استعمال کرنا ہے، جس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دا سسٹمیٹک وے آف دا بیسٹ اویلیبل ایویڈنس ٹو امپروو دا مینجمنٹ پریکٹس. مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب بھی کسی بھی مینجمنٹ فنکشن کو پرفارم کرنا ہے تو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو بیسٹ پاسبل آپشن اویلیبل ہے اور اس کا ایویڈنس بھی موجود ہے. ایویڈنس مطلب اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ، کوئی نہ کوئی ثبوت موجود ہے کہ یہ والا فیصلہ کرتے ہوئے، مینجمنٹ کا کوئی فنکشن پرفارم کرتے ہوئے اس طرح سے یہ فیصلہ کیا گیا. بھئی آپ کی باتیں ختم ہو گئی ہیں تو ادھر بھی دیکھ لیں، آپ سے پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے. تو جب بھی مینجمنٹ کا فنکشن پرفارم کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی بیسٹ پاسبل آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے آن دا بیسس آف ایویڈنس، اس کو کہا جاتا ہے ایویڈنس بیسڈ مینجمنٹ. اس کے 4 ایسینشیل ایلیمنٹس ہیں. پہلا یہ ہے کہ ڈیسیژن میکرز ایکسپرٹیز اینڈ ججمنٹ. جب بھی آپ نے ایویڈنس کو ایز اے پروف استعمال کرنا ہے کسی بھی فیصلہ کرنے کے لیے، تو اس پروف کو چیک کرنے کے لیے جو ڈیسیژن میکر ہے یا انالائز کرنے کے لیے اس کے پاس ججمنٹ اور ایکسپرٹیز ہونی چاہیے، پہلا چیز. دوسری، جس کو آپ ایویڈنس کہہ رہے ہیں کہ یہ ایویڈنس ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک تھا، سیلز کم ہو رہی تھی، آپ نے ایک اسٹریٹجی لگائی، اس کی وجہ سے سیلز بڑھنا شروع ہو گئی، تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے اس والی اسٹریٹجی کی وجہ سے سیلز بڑھائی ہیں، اس کا ایویڈنس یہ ہے. اس ایویڈنس کی ایکسٹرنل ایویلویشن ہونا بہت ضروری ہے. پہلا کہ مینیجر خود اس قابل ہو کہ وہ جج کر سکے کہ جس کو ایز این آپشن کنسیڈر کر رہا ہے اس کے اندر ایکسپرٹیز اور ججمنٹ کی صلاحیت ہونی چاہیے. دوسرا، جس کو وہ ایویڈنس کہہ رہا ہے اس کو ایویڈنس کہنے کے لیے ایویلویشن باہر سے کروائی ہوئی ہے. کوئی اور بھی بندہ ہو جو یہ کہے کہ جس کو ایویڈنس سمجھا جا رہا ہے یہ واقعی ایویڈنس ہے. مثال کے طور پہ جیسے میں نے کہا، اگر سیلز کم ہو رہی ہیں تو آپ نے ایک اسٹریٹجی لگائی، اس کی وجہ سے سیلز بڑھنا شروع ہوگی، تو آپ کے خیال میں اس اسٹریٹجی کے بعد سیل کا بڑھنا از این ایویڈنس. آپ کے کہنے کی تو بات ٹھیک ہو گئی، لیکن اس کے اوپر ایک تھرڈ پارٹی کی ایکسٹرنل ایویلویشن بھی ریکوائرڈ ہوگی. دوسرا ایلیمنٹ. تیسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ نے ایویڈنس بیس مینجمنٹ کے لیے ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے تو تمام اسٹیک ہولڈرز کا اوپینین لینا ہے. اسٹیک ہولڈرز کیا ہوتے ہیں؟ واٹ از اسٹیک ہولڈر؟ اسٹیک ہولڈرز وہ ہوتے ہیں کہ آپ کی آرگنائزیشن کے اوپر امپیکٹ کرنے والے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جتنے بھی اینٹیز ہیں وہ تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں. مثال کے طور پہ اس انسٹیٹیوشن کے اوپر کون کون سی اینٹیز ہیں جو کہ امپیکٹ کر سکتی ہیں؟ ایچ ای سی کر سکتا ہے، گورنمنٹ کر سکتی ہے، مارکیٹ کر سکتی ہے، ٹیکنالوجی کر سکتی ہے. اب ڈائریکٹ لنک کوئی نہیں ہے، یہ تمام آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں. ایک شیئر ہولڈر ہوتا ہے اور ایک اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے. شیئر ہولڈر وہ ہوتا ہے کہ جو اس نے آپ کی آرگنائزیشن کے اندر انویسٹ کر رکھا ہے اور اس کے پاس اس آرگنائزیشن کا ایک سرٹن پورشن کی اونرشپ ہے. اسٹیک سے اسٹیک ہولڈر کہ جس کے اوپر آپ کی آرگنائزیشن کا کوئی امپیکٹ آ سکتا ہے یا اس کا کوئی امپیکٹ آپ کی آرگنائزیشن کے اوپر آ سکتا ہے. جیسے گورنمنٹ کا ڈائریکٹ کوئی لینا دینا نہیں آپ کے ساتھ، لیکن وہ آپ کی اسٹیک ہولڈر ہے. اسی طرح جو آپ کا کمپٹیشن ہے،
कंपटीशन इज आल्सो स्टेक होल्डर. जो जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं उसको गाइड करने वाली जो टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट है वो आपका एक स्टेक होल्डर है. तो जब भी आपने एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट के लिए कोई बेस्ट ऑप्शन कंसिडर करनी है तो उसके एविडेंस के बारे में आपने तमाम स्टेक होल्डर से ओपिनियन ज़रूर लेना है. और फिर जो चौथा फैक्टर है एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट का फैसला करते हुए, दैट इज़ कि आपके जो इंटरनल फैक्टर्स हैं तमाम के तमाम वो उस एविडेंस को सपोर्ट कर रही हैं. इस बात को फिर रेफर करें हमारी उस डिस्कशन के साथ जो हमने की थी फॉर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी, कि जो भी आप स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को उसको सपोर्ट करना चाहिए. तो एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट में भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी फैसला किया है बेस्ड ऑन द एविडेंस उसको आपके स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करना चाहिए. अब आते हैं जी टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग कंडीशंस के ऊपर. कुछ डिसीजंस होते हैं उनको कहा जाता है कि ये प्रोग्राम डिसीजंस हैं. ठीक है जी. प्रोग्राम डिसीजंस ऐसे डिसीजंस होते हैं जिनको ए रेपिटेटिव डिसीजन दैट कैन बी हैंडल्ड बाय अ रूटीन अप्रोच. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मिसाल के तौर पे ये दूध की कोई फैक्ट्री है नेस्ले जैसे है तो उसमें मिल्क पैक, तो उसमें जो प्रोक्योर ऑफ मिल्क है वो एक रूटीन का डिसीजन है, ये एक प्रोग्राम डिसीजन है. तो प्रोग्राम डिसीजन का मतलब ये होता है कि इसके पीछे प्रॉब्लम कौन सी होगी. आपके ख्याल में ऐसा डिसीजन जो कि रेपिटेटिव है, बार बार होता है और उसको करने के लिए रूटीन टास्क या रूटीन अप्रोच इस्तेमाल की जाती है, इसके पीछे प्रॉब्लम कौन सा होगा जी. नहीं नहीं, प्रॉब्लम की टाइप क्या होगी. प्रॉब्लम होगा ना, इसी वजह से तो फैसला कर रहे हैं. तो प्रॉब्लम जो प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग के पीछे प्रॉब्लम होगा उसको कहा जाता है ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर वाला प्रॉब्लम. एक ऐसा प्रॉब्लम जो कि स्ट्रक्चर्ड है, रूटीन में आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फेमिलियर है और इजीली डिफाइंड प्रॉब्लम है. जब भी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होगा उसके लिए आपने प्रोग्राम डिसीजंस करने हैं. जैसे मैंने कहा कि अगर एक कोई मिल्क प्रोसेसिंग की फैक्ट्री है तो उसके लिए दूध का प्रोक्योर करना इज अ रूटीन, उसके लिए दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम और उसके लिए एक प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी. ये ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि क्लियरली डिफाइंड होते हैं, इसके अंदर गोल क्लियर होता है और फेमिलियर होता है. जो मैनेजर होता है वो फेमिलियर होता है इस प्रॉब्लम के साथ और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है कंप्लीट होती है. अगर ऐसा मसला जिसका गोल क्लियर है, प्रॉब्लम क्लियरली आइडेंटिफाइड है, मैनेजर इज फेमिलियर और स्ट्रक्चर्ड और रूटीन है, इसको कहा जाएगा कि ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है जो कि रूटीन में आता है और इसको हल करने के लिए प्रोग्राम्ड डिसीजंस करने होंगे. इसका मतलब है कि अगर कोई इस तरह का फैसला करना होगा तो उसके लिए आपको वो पूरा 7 स्टेप 8 स्टेप वाला प्रोसेस दोहराने की ज़रूरत नहीं है. इसके लिए आपको रैशनल डिसीजन मेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, एक एसओपी बन जाएगा. आगे जाके हम बल्कि इसी के साथ उसको देख लेते हैं. मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया एसओपी. ये क्या होता है, व्हाट इज एसओपी जी. सेफ्टी ऑपरेशन नहीं यार, मैंने पहली क्लास में कहा था कि जिस फिक्रे के अंदर कोई एक लफ्ज़ भी ऐसा गुजरा है जिसकी आपको समझ नहीं आई तो आपने वो फिक्रा पूरा नहीं होने देना. तो जिसको नहीं पता, अब लग रहा है कि पूरी क्लास को ही नहीं पता और आप बैठे हुए चुप करके. एसओपी नहीं भाई, वो तो एसओपी है लेकिन एसओपी होता क्या है, ये स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. एसओपीज आर स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. ये मास्क पहनना जैसे है, इसके लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं है, हुकूमत ने कह दिया ये एसओपी है, ये सब ने फॉलो करना है. खबरों में आपने सुना होगा व्हाट इज एसओपी. तो अगर प्रॉब्लम इज क्लियरली डिफाइंड, उसका गोल भी पता है, रेपिटेटिव है, बार बार आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इस प्रॉब्लम को हम कहेंगे ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर है इसका और इसको हल करने के लिए प्रोग्राम्ड डिसीजंस मेकिंग करनी पड़ेगी. 3 ऐसी टर्म्स हैं, अब ये यहाँ से बंद हो गया है.
ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے پالیسی، ایک ہوتا ہے پروسیجر اور ایک ہوتا ہے رول. پالیسی، پروسیجر، رول اور ایس او پی، یہ چار چیزیں ہیں جو کہ آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ان کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے جب بھی آپ ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں. پالیسی، یا جب آپ نے سنا ہوگا یہ تو پالیسی ہے اس آرگنائزیشن کی، یہ اس آرگنائزیشن کا پروسیجر ہے، یہ یہاں پہ رول ہے، یہ ایس او پی ہے. تو ان تینوں چیزوں کے ڈفرینٹ میننگز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے پالیسی کیا ہوتی ہے؟ پالیسی ہوتا ہے کہ ایک جنرل گائیڈ لائن فار میکنگ اے ڈیسیژن. ایک گائیڈ لائن دی جاتی ہے، جیسے ہم نے پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان نے اپنی ٹریڈ پالیسی کا اعلان کر دیا، یا اس سے پہلے پاکستان نے اپنی آٹو موبائل پالیسی کا اعلان کر دیا. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ملک اپنی پریفرنسز کے بارے میں ایک ڈاکومنٹ بناتا ہے، جس طرح آرگنائزیشن بناتی ہے کہ جو یہ رینیویبل انرجی کے متعلق ہماری پالیسی کیا ہوگی، ٹریڈ کے متعلق ہماری پالیسی کیا ہوگی. تو جنرل گائیڈ لائنس ہر کام کے لیے، جیسے آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے تو ایڈمیشن کی ایک پالیسی ہوگی. تو جنرل گائیڈ لائنس جس ڈاکومنٹ کے اندر ہوتی ہے اس کو پالیسی کہا جاتا ہے. پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ اے سیریز آف سبسیکوینٹ ایونٹس یا سبسیکوینٹ اسٹیپس، جب بھی کسی بھی اسٹرکچرڈ پرابلم کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے پروسیجر. آپ نے پہلے آئے ہوں گے، پراسپیکٹس لیا ہوگا، اپلیکیشن فارم فل کیا ہوگا، فیس جمع کرائی ہوگی، تو یہ کیا ہے؟ یہ دس از پروسیجر، آپ کے ایڈمیشن تک پہنچنے کا پروسیجر. اور رول کیا ہوتا ہے؟ رول از an explicit statement that tells manager or employees can or cannot do. explicit کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی. explicit ہوتا ہے واضح، بالکل کیٹیگوریکل، کلیئر. ایسی اسٹیٹمنٹ جو کہ مینیجر کو بتاتی ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا نہیں کیا جا سکتا. آپ کی کلاس کے کیس میں رول کیا ہے کہ اگر آپ نے مڈ ٹرم نہیں دیا تو آپ پاس نہیں ہوں گے. جی واقعی رول ہے. تو رول از جس کو بریچ کر کے کوئی پینلٹی پڑے گی. اور ایس او پی کیا ہوتا ہے کہ اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجرز. ایس او پی اینڈ اے رول، رول کی وائلیشن کے اوپر پینلٹی ملتی ہے. پالیسی اور پروسیجر کو اگر وائلیٹ کیا جاتا ہے یا اس کو سکپ کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر پینلٹی یا سزا از سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن. لا کے اندر ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن، کہ حالات کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے کہ پالیسی توڑی ہے، پروسیجر توڑا ہے یا ایس او پی توڑا ہے. اس کے اوپر کیٹیگوریکل سزا متعین نہیں ہوتی، جبکہ رول کے اوپر کیٹیگوریکل اس کی پینلٹی ڈیفائنڈ ہوتی ہے. پاکستان میں جیسے ٹریفک لائٹ آپ توڑیں گے تو آپ نے ایک رول توڑا ہے، اس کی سزا ڈیفائنڈ ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی آپ کی ملٹی میڈیا نہیں چل رہا، اس کی کچھ ایگزامپلز ہیں. جیسے پالیسی ہوتی ہے کہ جتنی بھی ملٹی نیشنل چینز ہیں کہ ایکسیپٹ آل کسٹمرز ریٹرن مرچنڈائز. اتنا کافی نہیں ہے، ابھی کافی رہتا ہے بھائی. جی جی چیٹ بالکل. تو کچھ جو یہ چینز ہیں ان کی پالیسی ہوتی ہے کہ جو بھی کسٹمر چیز لائے گا اس کی چیز ہم وداؤٹ اینی کوشچن واپس رکھ لیتے. بس ٹھیک ہے، آگے نظر آنے لگ گیا. ٹھیک ہے، تھینک یو. کہ جو بھی کسٹمر مرچنڈائز واپس لائے گا، چیز لائے گا، ہم اس کو، یہ لائٹ پیچھے والی آن رہنے دیں بس ٹھیک ہے. تو وداؤٹ اینی کوشچن ہم اس کی چیز واپس کر لیں گے. یہ جب بھی میں اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ یا پالیسی پڑھتا ہوں، یہ جو آپ کا مسلم اسکیم موڈ ہے نا، اسکیم موڈ کے اوپر ہے کہ رفیق سویٹس، بہت پرانی بات ہے، 15-20 سال پہلے. تو اس وقت انہوں نے دروازے کے اوپر لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ خریدی ہوئی چیز نہ واپس ہوگی 50 روپے تک کا، تو وہ مینیجر اپروو کر دے گا، اور اگر کوئی کریڈٹ پرچیز ہوگی تو اس کا ریفنڈ نہیں کیا جائے گا. یہ رول ہے. تو دیز آر ڈفرینٹ رولز، پالیسیز اینڈ پروسیجرز، جس کی یہ ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. حالات جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت بڑا امپیکٹ ڈالتے ہیں. کنڈیشنز، جب بھی کوئی ڈیسیژن میکنگ کی جاتی ہے، ڈیسیژن میکنگ کا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں اس کا بھی بہت ہی ایک امپورٹنٹ اور کرٹیکل امپیکٹ پڑتا ہے.
اب ہم نے جیسے پہلے بات کی پروگرامڈ ڈیسیجنز اور اسٹرکچرڈ پرابلمس، اب انسٹرکچرڈ پرابلمس اور نان پروگرام ڈیسیجنز اس کے الٹ. اسٹرکچر پرابلم کا مطلب یہ تھا کہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے، ریپیٹیٹو ہے، بار بار آتا ہے، اور اس کا جو گول ہے وہ بہت کلیئر ہے. جی کیا بات کر رہی ہیں جی؟ پرابلم دیٹ آر نیو اور ان یوزول اینڈ فار وچ انفارمیشن از ایمبیگوس اور انکمپلیٹ. ایک ایسی پرابلم جو کہ کلیئر نہیں ہے، اس کی انفارمیشن نہیں اویلیبل، اس کو ہم انسٹرکچرڈ پرابلم کہیں گے. جیسے کووڈ آ گیا تھا تو ایک ایسی پرابلم تھی جس کے بارے میں امبیگوٹی تھی، انفارمیشن کمپلیٹ نہیں تھی، اور ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے کسٹم میڈ سولوشنز چاہیے ہوتے ہیں. یونیک اور نان ریکرنگ ڈیسیجنز آر ریکوائرڈ اور کسٹم میڈ سولوشنز آر ریکوائرڈ فار انسٹرکچرڈ پرابلمس. ایسے پرابلمس جو پہلی دفعہ آتے ہیں، نیو ہوتے ہیں، ان یوزول ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے یہ انسٹرکچرڈ پرابلمس ہیں، اور ان کو سالو کرنے کے لیے جو ڈیسیجنز ہوں گے ان کو ہم ان پروگرامڈ ڈیسیجنز کہیں گے. اور ان پروگرام ڈیسیجنز کا مطلب کیا ہوگا کہ جو کہ یونیک ہیں اور نان ریکرنگ ہیں. نان ریکرنگ کیا ہوتا ہے؟ وٹ از نان ریکرنگ؟ ریکرنگ ہوتا ہے بار بار ہونا، ریپیٹ ہونا، اور نان ریکرنگ ہونا کہ جو ریپیٹ نہیں ہو رہا. اس کے لیے یونیک رسپانس ریکوائرڈ ہوتا ہے. اس کا کمپیریزن ہے کہ جو اسٹرکچرڈ پرابلم ہے جس کے لیے ایک پروگرام ڈیسیجن چاہیے، اور انسٹرکچر پرابلم کے لیے نان پروگرام ڈیسیجن چاہیے. اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا، اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہوں گے، کیسے پتہ لگے گا کہ یہ پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہم نے پروگرام ڈیسیجن کرنا ہے یا نان پروگرام کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے ٹائپ آف دیکھنا ہے پرابلم کیا ہے. اگر اسٹرکچرڈ ہے تو آپ نے اس کا پروگرام ڈیسیجن کر لینا ہے، اور اگر انسٹرکچرڈ ہے تو نان پروگرام. پھر مینیجیریل لیول کون سا ہے، کس مینیجیریل لیول کے اوپر وہ پرابلم پریزنٹ کیا گیا ہے. لوور لیول پہ عموماً پروگرام ڈیسیجنز ہوتے ہیں، اور اپر لیول کے اوپر نان پروگرام ڈیسیجنز ہو رہے ہوتے ہیں. فریکوینسی، اس کی جو تعداد ہے، اس کا بار بار آنا، فریکوینٹ کتنا ہے. اگر ریپیٹیٹو ہے اور روٹین ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ پروگرام ڈیسیجنز ہے، اور اگر انکمپلیٹ ہے، ایمبیگوس ہے، تو اس کو کہیں گے یہ نان پروگرام ڈیسیجن ہے. گولز کیا ہیں؟ اگر تو گول از کلیئر اینڈ اسپیسیفک تو پروگرام ڈیسیجن ہوگا، اور اگر ویگ ہے، واضح نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، ان کلیئر ہے، تو نان پروگرامڈ ہوگا. ٹائم فریم فار سولوشن، اگر شارٹ ٹرم کے لیے اس کا سولوشن آپ نے دینا ہے تو پروگرام ڈیسیجن، اور اگر ریلیٹیولی لانگ ٹرم کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ نان پروگرامڈ ہے. اور اگر سولوشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے دیٹ از پروسیجر، رول اینڈ پالیسی، تو یہ پروگرامڈ ہے. اور اگر ججمنٹ اینڈ کریٹیوٹی ہے تو نان پروگرامڈ ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ پروسیجر اور رول اور پالیسیز یہ سبجیکٹ ٹو کنڈیشن ہوتی ہے کہ اس کو اگر کوئی وائلیٹ کرے گا تو اس کا کیا اس کی پینلٹی کیا ہوگی، پینلائز کیا بھی جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر آپ نے کسی رول کو بریچ کر دیا تو اس کے اوپر پینلٹی واضح ہوتی ہے. جو حالات ہیں، کنڈیشنز ہیں جو ڈیسیجن میکنگ کے اوپر امپیکٹ کرتی ہیں. پانی اس میں ڈال دیں. پہلی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ سرٹینٹی ہے. A situation in which a manager can make an accurate decision because all outcomes of every alternate choice are known. Certainty کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تمام آؤٹ کمز اور تمام آلٹرنیٹ ڈیسیجنز کا نتائج کلیئر ہوں گے، اس کنڈیشن کو، ان حالات کو ہم سرٹینٹی کہیں گے. سرٹینٹی کی اردو کیا ہوگی؟ یقینی کی صورت حال. اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے، اس کو آتا ہے رسک ہے. یہ رسک انوالو ہے. A situation in which the decision maker is able to estimate the likelihood کہ certain جو آؤٹ کم ہے اس کی لائکلیہڈ ہے بھی اور نہیں بھی.
दिस इज अ रिस्क एसोसिएटेड. लाइकलीहुड किसी चीज का होना या ना होने का इम्कान. लाइकलीहुड इज इम्कान, इम्कानी सूरत हाल. फिर तीसरी कंडीशन क्या होती है जो डिसीजन मेकिंग के ऊपर इम्पैक्ट करती है, दैट इज अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी. A situation in which a decision maker has neither certainty nor reasonable probability estimates जो अवेलेबल है. प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ए परसेंटेज और ए एस्टिमेटेड गैस कि अगर हम ये फैसला करेंगे तो इसके क्या नतायज निकल सकते हैं. दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. तीन कंडीशंस हो सकती हैं जब भी अनसर्टेनिटी में आप फैसला करते हैं. आपने सुना होगा कि हज़रत उमर का कॉल बताया जाता है कि उन्होंने कहा था कि जब भी फैसला करना हो तो कोशिश करो कि अगर दो बुराइयों में से चूज़ करनी है तो छोटी बुराई चूज़ कर लो. मतलब अगर आपको लाजमी को ऐसा फैसला करना है जिसमें कुछ ना कुछ नुकसान होना है, मिसाल के तौर पे आज के दौर में बैंक के साथ डील करना सबकी मजबूरी है. अगर किसी बंदे को लगता है कि बैंक के साथ डील करने में तो इंटरेस्ट और सूद इन्वॉल्व होता है और वो कहीं जॉब करता है तो उसकी सैलरी तो लाजमी बैंक में ही आएगी, तो उसके लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि वो बैंक में अकाउंट खोले, लेकिन करंट अकाउंट खोल ले. तो क्या किया उसने? छोटी बुराई को अडॉप्ट कर लिया बजाय इसके कि वो सेविंग अकाउंट खोलता. तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमने एक ऐसा फैसला करना होता है जिसके अंदर लामहाला कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी और नुकसान का अंदेशा रहता है. इस कंडीशन में आपने कोशिश ये करनी है कि छोटी बुराई को अडॉप्ट करें या ऐसा फैसला करें जिसमें अगर कोई नुकसान होना है तो वो छोटा होना है, कम से कम होना है. इसमें तीन ऑप्शन हो सकते हैं. जब भी आपने ये छोटी बुराई को या नुकसान को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी होगी अंडर अनसर्टेनिटी, तो मैक्सीमैक्स एक ऑप्शन हो सकती है कि आप मैक्सीमैक्स करें. मैक्सीमैक्स क्या होता है कि जो मैनेजर की चॉइस है ऑप्टिमाइज कर देता है अपनी चॉइस को और जो मैक्सिमम पे ऑफ मिल सकते हैं. पे ऑफ मैक्सिमम अगर आप करने की कोशिश करेंगे विद द ऑप्टिमम चॉइस, बेहतरीन फैसला करके अनसर्टेनिटी में बेहतरीन फैसला करके बेहतरीन आउटपुट लेने की कोशिश करना इज मैक्सीमैक्स. और दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है अंडर अनसर्टेनिटी? मैक्सिमिन. मैक्सिमिन ये है कि आपने चॉइस जो की है, जो फैसला किया है वो तो पेसिमिस्टिक था, वो कंजर्वेटिव था, लेकिन उस सॉरी किसका? पेसिमिस्टिक. पेसिमिस्टिक होता है कि एक होता है ऑप्टिमिस्टिक, उसका उलट होता है पेसिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है कि आप बहुत पॉजिटिवली किसी चीज के बारे में फैसला करते हैं. ऑप्टिमिस्टिक होके, पॉजिटिव होके. ऑप्टिमिस्टिक का उर्दू क्या होगा तो बता सकता है? ऑप्टिमिस्टिक कि उसके बारे में आप खुशगुमानी के साथ, खुशगुमानी इज ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म इज के बदगुमानी के साथ, आप डाउटफुल हो. बदगुमानी के साथ आप फैसला कर रहे हो, अनसर्टन हो, लेकिन आपका जो पे ऑफ है, जो उस फैसले से निकलने वाला नतीजा है, वो आपको लगता है कि यार वो मिनिमम मिलेगा. दूसरी कंडीशन ये हो सकती है. और तीसरा ये हो सकता है कि मिनीमैक्स. मिनीमैक्स का मतलब ये है कि आपने जो फैसला किया है उसमें आपने सिर्फ ये चीज़ इंश्योर की है अनसर्टेनिटी की वजह से कि जो मुझे नुकसान होगा वो कम से कम. इस तीसरी ऑप्शन में अनसर्टेनिटी में आप फैसला करते हुए सिर्फ ये चीज़ इंश्योर करते हो कि इस फैसला का जो रिग्रेट है, रिग्रेट इज पछतावा, इस फैसले के करने का जो पछतावा होगा बाद में, मुझे जो नुकसान होगा वो मिनिमम होना चाहिए. तो अनसर्टेनिटी के अंदर ये तीन कंडीशंस आती हैं. बीइंग अ मैनेजर आपने कोशिश करनी है कि आपके फैसले के अंदर ये वाली कंडीशन हो. छोटी बुराई को अडॉप्ट करते हुए आपका फैसला ऑप्टिमम चॉइस पे होना चाहिए और उसमें जो पे ऑफ है, जो आपको रिटर्न मिलना है, वो मैक्सिमम मिलना चाहिए. दो डिसीजन मेकिंग स्टाइल की हम बात करेंगे. लीनियर थिंकिंग ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल, डिसीजन मेकिंग स्टाइल. ये एक ऐसा डिसीजन मेकिंग का स्टाइल होता है जिसमें पर्सन्स की जो प्रेफरेंस होती है वो ये होती है कि एक्सटर्नल डाटा एंड फैक्ट्स को प्रोसेस करके लॉजिकल थिंकिंग के साथ वो फैसला करता है. इसको कहा जाता है लीनियर थिंकिंग स्टाइल. अब ये एक स्टाइल है. कुछ लोग जब फैसला करते हैं
جو اسٹائل ہوتا ہے ڈیسیجن میکنگ کا دیٹ از نان لینئر تھنکنگ اسٹائل. جب پرسن جو ہے جو ڈیسیجن میکر ہے جو مینیجر ہے اس کی ٹینڈنسی ہے کہ وہ انٹرنل سورسز آف انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے انٹرنل سائٹ اور فیلنگ کی وجہ سے اور ہنچ کو استعمال کر کے فیصلہ کرتا ہے. اس کو نان لینئر اسٹائل کہا جاتا ہے. دس از مور کلوزلی ایسوسیٹیڈ ود دا کس طرح کا فیصلہ کر رہا ہے یہ والا بندہ کر رہا ہے نہیں irrational نہیں انٹیوٹیو ڈیسیجن میکنگ یہ کر رہا ہے اور یہ بندہ ریشنل اور باؤنڈیڈ ریشنلٹی کی طرح فیصلہ کرنا چاہتا ہے. تو یہ دو ڈیسیجن میکنگ سٹائل ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایکسٹرنل انفارمیشن کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں, ان کو کلیکٹ کر کے ان کو پروسیس کر کے اس کے اوپر اپنی لاجک اپلائی کرتے ہیں. ہنچ ہنچ خیال ہنچ از کہ میرا دل کرتا ہے کہ ایسے ہوگا. ہنچ فیلنگ جیسے گٹ فیلنگ ہوتی ہے کہ میرا یہ خیال ہے, میرا دل کہتا ہے کہ ایسے کر لینا چاہیے. اس کی وجہ پتہ نہیں ہوتی کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ سب کانشیس مائنڈ کے اندر کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کی فیلنگز اور ایموشن اس کی طرف گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہے؟ کسی کا کوئی سوال ہے؟ موونگ آن. سب سے امپورٹنٹ اور سب سے جو پریکٹیکل اور ریلیونٹ ڈسکشن آف دس ٹاپک از دس. اس کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھنا ہے اور اچھی طرح سے سمجھ کے اپلائی کر کے ان کاموں سے اجتناب کرنا ہے, ان سے بچنا ہے کہ کون کون سے کامن ایررز ہیں اور جو بائسز ہیں. جب بھی ڈیسیجن میکنگ فیصلہ کرنے کے پروسیس کو اس کو کہا جائے گا کہ آپ نے یورسٹکس استعمال کیے. دس از کالڈ این ایرر ٹو ڈیسیجن میکنگ. کبھی بھی رول آف تھم کے اصول کے اوپر فیصلہ نہیں کرنا. رول آف تھم کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے جی, یہاں پہ تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے از ناٹ اے ریشنل ڈیسیجن میکنگ, ناٹ اے باؤنڈیڈ ریشنل ڈیسیجن میکنگ. تو آپ نے کبھی بھی یورسٹکس کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے فیصلہ نہیں کرنا. پھر دوسری جو ایرر ہوتا ہے اوور کانفیڈنس بائس. یہ آپ کی جنریشن میں بہت ہے. ہولڈنگ unrealistically positive views about themselves and their performance. بعض لوگوں کو اپنی شخصیت کے اوپر اور اپنی پرفارمنس کے اوپر بلا وجہ کا اعتماد ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اعتماد جو اوور کانفیڈنس ہوتا ہے وہ باعث بن جاتا ہے, وہ ایک تعصب بن جاتا ہے, وہ مس لیڈنگ ہو جاتا ہے, وہ ایرر بن جاتا ہے. تو فیصلہ کرتے ہوئے جو اوور کانفیڈنس باعث ہے یا یہ جو ایرر ہے اس کو بھی آپ نے ایلیمینیٹ کرنا ہے. ریئلسٹک ہو کے سوچنا ہے. ہمیشہ جب بھی آپ نے فور کاسٹ کرنا ہوتا ہے, ایسٹیمیٹ کرنا ہوتا ہے, تو آپ نے اس کو کہا جاتا ہے کنزرویٹو اپروچ استعمال کرنی. کنزرویٹو اپروچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایسا ٹارگیٹ سیٹ کرنا ہے جس میں آپ اپنی تمام لمیٹیشن کو ٹیکن انٹو اکاؤنٹ کر کے وہ ٹارگیٹ اپنے لیے رکھیں. تو جب بھی آپ فیصلہ کرنے لگیں تب بھی اپنی ایبلٹی ٹو پروسیس اور ٹو پرفارم کو ایک چیک ضرور دے لینا ہے آپ نے. اچھا, یہ ایک سائیکالوجی کے اندر استعمال ہوتی ہے چیز, اس کو کہا جاتا ہے امیجیٹ گریٹیفیکیشن. یہ بچوں کے اوپر سائیکولوجیکل ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. جب بچوں کے بیہیویئر کو اسٹڈی کر رہا ہوں, بڑوں کے اوپر بھی کیے جاتے ہیں. امیجیٹ گریٹیفیکیشن ہوتی ہے تسکین, امیجیٹ ہوتی ہے فوراً. تو سائیکولوجیکلی اگر کسی بندے کو آپ نے جج کرنا ہو چھوٹی ایج میں, جب اس کو پتہ نہ چلے کہ اس کے اوپر کوئی سائیکولوجیکل ٹیسٹ چلایا جا رہا ہے, تو آپ کرتے ہی ہیں کہ آپ اس کو کوئی کام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کام کر دو گے تو میں تمہیں چاکلیٹ دوں گا. کام کرنے کے فوراً بعد میں چاکلیٹ دوں گا. ایک ٹیسٹ آپ اس کے اوپر یہ کرتے ہیں, پھر اس کا بیہیویئر دیکھتے ہیں کہ اس نے کیسے کام کیا. پھر آپ اس کو پھر وہی کام کہتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں کل کارٹون دکھاؤں گا. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو پرفارمنس تھی جب آپ نے اس کو کہا کہ میں تمہیں فوراً چاکلیٹ دے دوں گا تب کیا نکلی, اور جب میں نے اس کو کہا کہ میں تمہیں کل کارٹون دکھاؤں گا تو پرفارمنس کیا تھی. دوسرے کیس میں آپ نے کیا کیا, ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن دی, اور پہلے کیس میں امیجیٹ گریٹیفیکیشن دی. تو یہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے کسی بھی بندے کی پرسنالٹی کو چیک کرنے کا چھوٹی ایج میں. تو باعث یہ کیسے بن جاتا ہے؟ باعث ایسے بن جاتا ہے کہ جب
آپ فیصلہ کرنے کا کرائٹیریا یہ بنا لیتے ہیں کہ یار اس کو فوراً یہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے، امیڈیٹلی ہمیں اس مسئلے سے جان چھوٹ جائے. تو یہ ایک ایرر ہوتا ہے. فیصلہ کرتے ہوئے کبھی بھی کسی ایسی آپشن کو سلیکٹ نہیں کرنا جو امیڈیٹلی آپ کی گریٹیفیکیشن کا باعث بن رہی ہو. چوزنگ alternatives that offers immediate rewards and to avoid immediate cost. کہ فوراً سے جو ہمیں خرچہ پڑ رہا ہے وہ بھی بچ جائے اور ہمارا جو نقصان ہو رہا ہے وہ بھی پورا ہو جائے. دس از کالڈ امیڈیٹ گریٹیفیکیشن. تو یہ والے فیصلے بھی آپ نے نہیں کرنے. اور جو اصول ہے اس سائیکولوجیکل ٹیسٹ کا یا سائیکولوجیکل تھیوری کا وہ یہ ہے کہ جب بھی بندہ انسرٹینٹی میں اور جذبات میں فیصلہ کرتا ہے وہ غلط ہوتا ہے. تو اس میں بھی آپ جب امیڈیٹ گریٹیفیکیشن کے لیے کر رہے ہوں گے تو جذبات کی بنیاد کے اوپر فیصلے کر رہے ہوں گے، اور جذبات کے اندر، جلدی کے اندر اور ریئیکشن کے اندر کیا گیا فیصلہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے. اس لیے آپ نے اس کو بھی اوائڈ کرنا ہے، امیڈیٹ گریٹیفیکیشن. اینکرنگ ایفیکٹ. اینکرنگ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ جی آپ جو انیشیل انفارمیشن آتی ہے نا، آپ اسی کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کر دیتے ہیں اور جو سبسیکوینٹ انفارمیشن یا ایونٹس ہوتے ہیں ان کو اگنور کر دیتے ہیں. آپ جب بھی کسی کمپلیکس مسئلے کے بارے میں سوچنے بیٹھتے ہیں، جیسے کووڈ کا ایک بڑا ریلیونٹ کوشچن بنتا ہے اس کے اوپر کہ جب لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کووڈ میں کیا ہوتا ہے، کووڈ میں فلو ہوتا ہے. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کووڈ میں فلو ہو رہا ہے تو انیشیل انفارمیشن تو یہ کہ یہ ایک طرح کا ایک فلو ہے، وائرل فلو ہے، اور اس کو ہم فلو کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے، تو کیا ہمارا یہ فیصلہ صحیح ہوتا؟ اوبیسلی غلط ہوتا، کیونکہ ہم نے انیشیل انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر ایک فیصلہ کر لیا. جبکہ جو سبسیکوینٹ ہوتا ہے بعد میں آنے والی، جو بعد میں والی انفارمیشن ہے اس نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جو آپ نے فیصلہ کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو دس از آلسو ایرر اینڈ اے بائس وائل میکنگ اے ڈیسیژن. اینکرنگ ایفیکٹ سے بچنا ہے آپ نے. کبھی بھی کسی فیصلہ کرتے ہوئے فوراً سے جو انفارمیشن آپ کے پاس آئے گی اس کو استعمال کر کے آپ نے سبسیکوینٹ انفارمیشن کو اگنور کر کے کوئی فیصلہ جلدی میں نہیں کر دینا. نہیں، واپس بیٹھیں، فون بند کر کے اس میں رکھیں، بیگ میں رکھیں. سلیکٹو پرسیپشن. سلیکٹو پرسیپشن یہ ہوتی ہے کہ پرسیپشن کیا ہوتی ہے؟ واٹ از پرسیپشن؟ ریئیکشن. ریئیکشن ان ٹرمز آف آر ججمنٹ. پرسیپشن یہ ہوتی ہے کہ ہماری ججمنٹ کیا ہے اباؤٹ سم تھنگ. دس از کالڈ پرسیپشن. اور پرسیپشن may be based on reality and may not be based on reality. تو جو پرسیپشن ہوتی ہے ہم اس میں سے کچھ ایونٹس کو ایسے انٹرپریٹ کر لیتے ہیں، سلیکٹ کر لیتے ہیں اور آرگنائز کر لیتے ہیں جو کہ پوری پکچر کا ایک حصہ ہوتے ہیں. پوری پکچر میں سے کچھ ایونٹس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی بنیاد کے اوپر اپنی جو پرسیپشن ہے وہ بنا لیتے ہیں. پہلا کہ پرسیپشن ہوتی ہی ہماری ججمنٹ ہے، دیٹ مے بی بیسڈ آن ریئلٹی اور ناٹ. اس سے آگے جا کے ہم اس پرسیپشن میں بھی سلیکٹو ہو جاتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ جب بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو کبھی بھی پہلے تو پرسیپشن کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرنا، کیونکہ وہ ریئلٹی ہو سکتا ہے آپ کا اپنا باعث ہو. دوسرا، اس سے آگے جا کے کبھی بھی کسی ایونٹ کے سلیکٹڈ پورشنز کو ٹیکن انٹو اکاؤنٹ کر کے کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا. سلیکٹو پرسیپشن یہ ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک بائسنس ہے، ایک ایرر ہے جو کہ ڈیسیژن میکنگ میں کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر کنفرمیشن بائس. کنفرمیشن بائس یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے پاس جو چوائسز کی ہوتی ہیں اس کو لنک کرتے ہیں ود دا پریزنٹ اور اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کر دیتے ہیں. سیکنگ آؤٹ انفارمیشن دیٹ ری افرم یور پاسٹ چوائسز. پاس کی جو چوائسیز تھی ان کو لنک کر کے موجودہ حالات کے ساتھ اینڈ ڈسکاؤنٹنگ کانٹراڈکٹری انفارمیشن. موجودہ حالات میں اگر کوئی ایسی انفارمیشن بھی اویلیبل ہے جس کی وجہ سے آپ کا فیصلہ وہ غلط ثابت ہوتا ہے تو اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور وہ والی چیزیں پکڑ لیتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے ماضی کا کیا ہوا فیصلہ اب بھی درست ثابت ہو رہا ہو. یہ بھی نہیں کرنا. ماضی کے کیے گئے فیصلے کی وجہ سے جو انفارمیشن اور جو ایکسپیرینس آپ کے پاس ہے اس کو موجودہ صورتحال کے اوپر اپلائی کر کے
جو کانٹراڈکٹری انفارمیشن اویلیبل ہے اس کو اگنور کر کے فیصلہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. کنفرمیشن بائس کہ آپ کی میموری کے اندر ایک چیز تھی, اس کو آپ نے کنفرم کر دیا, دوبارہ اپلائی کر دیا اور اسی کی بنیاد کے اوپر اب فیصلہ کر دیا. یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی ایک غلطی ہے, یہ بھی ایک ایرر ہے, اور یہ بھی ایک بائسنس ہے, ایک تعصب ہے. پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, فیوریبل ہے یا انفیوریبل ہے, اس کی بات بعد میں دیکھ لیں گے. پھر فریمنگ بائس, selecting and highlighting certain aspect of a situation while ignoring and excluding other aspects. جب بھی کوئی ڈیسیژن آپ نے کرنا ہوتا ہے تو دیٹ ارائز فرام اے سرٹن سچویشن. سچویشنز اور پرابلمز آر آرگینک ہول, اور اس آرگینک ہول کے تمام سیگمنٹس کو کنسیڈر کر کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اس آرگینک ہول کے کسی ایک ایلیمنٹ کو پکڑ کے اگر آپ فیصلہ کریں گے اور کچھ کو اگنور کر دیں گے یا ایکسکلوڈ کر دیں گے تو آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ غلط ہوگا, وہ ایرر کی بنیاد کے اوپر ہوگا, اور آپ کی بائسنس کی وجہ سے ہوگا کہ آپ نے فریم ایسے کر لیا, اس سچویشن کو فریم ایسے کر لیا کہ کچھ چیزیں آپ نے اس میں سے ایکسکلوڈ کر دی, اور جو چیزیں آپ کو امپورٹنٹ لگی اس کی بنیاد کے اوپر آپ نے فیصلہ کر لیا. یہ بھی ایک ایرر. اب اس کی جو فریمنگ کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے, مطلب آپ کا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے, آپ کے ماضی کے جو سب کانشیس کے اندر پروسیسنگ کی انفارمیشن ہے وہ ہو سکتی ہے, کوئی بھی ہو سکتی ہے. ابھی ہم ان کی جو روٹس ہیں ان کی بات نہیں کر رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوتے ہیں. ان کی روٹس کے اوپر بات کریں گے تو شاید پورا کورس اسی میں نکل جائے گا. یہ تمام چیزیں جیسے میں نے پہلی کلاس میں کہا تھا کہ جو مینجمنٹ ہے دیٹ از ہیویلی باروڈ فرام ادر ڈسپلنس, تو یہ سارا سائیکالوجی اور سوشیالوجی کی بنیاد ہے. اس تمام بائسز کے پیچھے پوری ایک تھیوری ہے, جیسے گریٹیفیکیشن پہ میں نے آپ کو بتائی. تو ہر تھیوری کو پڑھنا از ناٹ پاسبل, ہم صرف اس کا جو ریلیٹیو اور جو ریلیونٹ ایسپیکٹ ہے ڈیسیژن میکنگ سے اس کے اوپر صرف ہم بات کر رہے ہیں. اویلیبلٹی بائس, losing decision making objectivity by focusing on the most recent events vivid in the memory. آبجیکٹیوٹی فیصلہ کرتے ہوئے کہ میں ہمیشہ میں سبجیکٹیولی نہیں سوچنا ہوتا, آبجیکٹیولی سوچنا ہوتا ہے. سبجیکٹیولی جیسے آپ نے کوشچن سے آپ کو اس سے دیکھ لینا کہ سبجیکٹیو کوشچن ہوتا ہے جس میں کہانی لکھی ہوئی ہے. آبجیکٹیو کوشچن کیا ہوتا ہے, ٹرو فال ہے, ایم سی کیوز ہے. تو آپ نے ہر سچویشن کو اس طرح لینا ہے کہ میں نے اس کو ایک آبجیکٹیفائبل, ایک کوانٹیفائبل فینومینا کے طور پہ پریزنٹ کرنا ہے, اور اس کے اندر سے میں نے آبجیکٹیوٹی جو ہے اس کو لوز نہیں کرنا. تو اگر آپ آبجیکٹیوٹی کو لوز کر رہے ہیں اور جو موسٹ ریسنٹ ایونٹس ہیں ان کے اوپر فوکس کر رہے ہیں جو کہ ویوڈ ہے, جو تازہ ہیں آپ کی میموری کے اندر, تو یو آر میکنگ یور ڈیسیژن آن دا بیسس آف اویلیبلٹی بائس, جو کہ ایک ایرر ہے, جو کہ ایک غلطی ہے. اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. ریپریزنٹیشن بائس, drawing analogies and seeing identical situation when none exist. ریپریزنٹیشن بائس کیا ہوتا ہے, انالوجی کیا ہوتی ہے, وٹ از انالوجی, آئیڈینٹیکل کیا ہوتا ہے, آئیڈینٹیکل آئیڈینٹی ہوتی ہے, وہ آئیڈینٹیکل ہوتا ہے ایک جیسے, دو ایک جیسی چیزوں کو آئیڈینٹیکل کہا جاتا ہے, جیسے آئیڈینٹیکل ٹوئنز ہوتے ہیں. تو آئیڈینٹیکل دونوں ایک جیسے. تو آپ کرتے یہ ہیں, انالوجی ہوتا ہے کہ آپ نے مختلف سچویشن سے مختلف نتائج اخذ کیے. انالوجی ہے کہ ایونٹ سے نتائج اخذ کرنا ہے انالوجی. تو جب بھی آپ انالوجی ڈرا کرتے ہیں, جیسے لاجک میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا ایک آرگیومنٹ ہوتا ہے, اس کی بیسس کے اوپر آپ کچھ کنکلوژنز ڈرا کرتے ہیں. انالوجی از ڈرائنگ کنکلوژن آن دا بیسس آف سرٹن لاجیکل ایونٹس. انالوجی ہوتا ہے, انالوجی ڈرا کرنا. لیکن آپ اس کیس میں یہ کرتے ہیں ریپرزنٹیشن بائس کے کیس میں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ دو سچویشنز آئیڈینٹیکل ہیں, جو کہ نہیں ہوتی. تو آپ سے غلطی تو یہاں ہو گئی کہ دو سچویشنز جن کو آپ نے آئیڈینٹیکل کہا وہ آئیڈینٹیکل نہیں تھیں. اب اس کی بنیاد کے اوپر جو آپ انالوجی ڈرا کریں گے, جو نتائج ڈرا کریں گے, ظاہر وہ غلط ہوں گے, وہ غلط ہوں گے. تو سلیکٹنگ اینڈ انٹرپریٹنگ دا ایونٹس اینڈ ڈرائنگ انالوجی جبکہ کوئی سملیرٹی ایگزسٹ نہیں کرتی, اس کو ریپرزنٹیشن بائس کہا جاتا ہے. تو جب بھی آپ نے انالوجی ڈرا کرنی ہے, کنکلوژن ڈرا کرنا ہے کہ دو ایونٹس کے درمیان یہ سملیرٹی ہے, تو اس میں آپ نے کیئرفل رہنا ہے. بائس
रैंडम क्या होता है? व्हाट इज रैंडम? रैंडम, अचानक, विदाउट एनी लॉजिकल फ्लो, क्रिएटिंग अनफाउंडेड मीनिंग आउट ऑफ द रैंडम इवेंट्स। डिफरेंट इवेंट्स हुए थे, आपने उससे एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। इसमें एक थ्योरी है दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन इज नॉट कॉजेलिटी। रैंडम जो बायस है, इसके पीछे जो थ्योरी है दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन डज नॉट मीन कॉजेलिटी। कॉजेलिटी का मतलब होता है कि एक वाक्य की वजह से दूसरा वाक्य हुआ, और कोरिलेशन ये होता है कि एक काम करने की वजह से दूसरा काम हो गया। कोरिलेशन है दोनों चीज़ों के दरमियान। कॉजेलिटी, तो इसमें एक बड़ी फनी रिसर्च हुई थी अमेरिका के अंदर कि लोग जब ड्रॉ करते हैं ना डिफरेंट इवेंट्स के नतायज, तो जिस बंदे ने ये थ्योरी दी थी ना कि को रिलेशन डज नॉट मीन कॉजेलिटी, उसने एक रिसर्च की कि अमेरिका में जिस साल शार्क्स होती हैं, मछलियां, इनके अटैक्स जिस प्रपोर्शन से बढ़ते हैं, अमेरिका में उसी प्रपोर्शन से आइसक्रीम की सेल बढ़ती है। डाटा ये बता रहा है कि जितने ज़्यादा अटैक्स हुए शार्क्स के बंदों के ऊपर, बीचेस के ऊपर, उतनी ज़्यादा सेल बढ़ी। वो कहता है ये तो कोरिलेशन नज़र आ रही है, दो वाकयात सिमिलर तरीका से इमर्ज हो रहे हैं, लेकिन डज दिस मीन कोरिलेशन और कोजैलिटी? कोजैलिटी तो नहीं है, इन दोनों वाकयात में आपस में लिंक तो कोई नहीं है। तो जब भी आपने कोरिलेशन बनानी है दो वाकयात में, तो ये देख लेना कि कोरिलेशन भी हो और कोजैलिटी भी हो, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अब पता नहीं ये बात आपको समझ आई है कि नहीं। कोरिलेशन डज नॉट मीन कॉजेलिटी, कि दो वाकयात जो आपको बज़ाहिर एक दूसरे के साथ इमर्ज होते हुए नजर आ रहे होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो एक वजह हो। एक तरह से लगते हैं, हम उनको कहते हैं कि इनके दरमियान को रिलेशन है, लेकिन को रिलेशन का मतलब ये नहीं कि एक सबब है और दूसरी उसकी वजह है, इस वजह से एक वाकया दूसरा हुआ है। तो को रिलेशन डज नॉट मीन कॉजेलिटी। इसको कहा जाता है रैंडमनेस बायस, कि आपने रैंडमली मुख्तलिफ वाकयात से एक मीनिंग ड्रॉ कर दिया जो कि एक्चुअली उसके अंदर मीनिंग ड्रॉ होता नहीं था। संक कॉस्ट एरर, forgetting that current actions cannot influence past events and relate only to the future consequences। संक कॉस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने माजी के अंदर कोई फैसला किया था जिसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आया था माजी में, तो आप इस बात को का एहसास किए बगैर उस वाक़े का, उस फैसले का रिलेशन बनाते रहते हैं अपने फ्यूचर के साथ। संक, डूबना, संक कॉस्ट इज संक इज डूबना। माजी के अंदर किया गया एक गलत फैसला जिसका नुकसान माजी में हुआ था, साइकोलॉजिकली आपके माइंड में रहता है और आप उस गलत फैसले को हमेशा लिंक करते रहते हो अपने फ्यूचर के फैसले के साथ। जबकि ये संक कॉस्ट वाला बता रहा है कि जो माजी के अंदर किए गए फैसले थे उनका कॉन्सिक्वेंस भी माजी में था, उसके नतायज भी माजी में थे, उनका कॉन्सिक्वेंस फ्यूचर में या सब्सिक्वेंटली नहीं हो सकता। तो इसको भी आपने अवॉइड करना है, इस एरर से भी बचना है। सेल्फ सर्विंग बायस, ये तो हमारा कौमी शार है, कौमी तरीका है कि हम क्विक क्रेडिट लेते हैं जी सक्सेस का और ब्लेमिंग आउटसाइड फैक्टर्स फॉर फेलियर्स। कामयाबी की वजह मैं हूं और नाकामी की वजह पिछली हुकूमत है। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ सर्विंग बायस। तो दिस इज आल्सो एन एरर व्हाइल मेकिंग योर डिसीजन। आपने कभी भी ये नहीं कहना कि मैं जो अच्छा हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है और जो नुकसान हो रहा है ये बाहर के फैक्टर्स की वजह से है और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, आउटसाइड फैक्टर्स की वजह से। ऐसा नहीं होता। जो जो फैसले होते हैं उनकी ओनरशिप भी उसी के ऊपर होती है जो कि फैसला लेता है। तो इसको भी आपने अवॉइड करना है। हैंड साइट बायस, हैंड साइट, हैंड मतलब हिंड्रेंस से और साइट नजर आना, कम नजर आने की वजह से जो आपका बायस बनता है। मिस्टेकनली बिलीविंग दैट एन इवेंट कुड हैव बीन प्रेडिक्टेड वंस द एक्चुअल आउटकम इज नोन आफ्टर द फैक्ट। इसको कहा जाता है आफ्टर द फैक्ट बायस। आफ्टर द फैक्ट ये है कि आप वाकया हो चुका है, नुकसान हो चुका है, और अब आप बैठ के ये एनालाइज करें कि अगर हमें पता होता ना कि वो जो फैसला हमने किया था उसका ये नतीजा निकलेगा, ये आउटकम निकलेगी, तो हम इसका फैसला उस वक्त चेंज कर लेते, जो कि मुमकिन नहीं है।
آؤٹ کم آنے کے بعد آپ کیسے فیصلہ چینج کر سکتے ہو. تو دس از آلسو اب باعث یہ غلطی ہوتی ہے جو کہ مینیجر یا عام زندگی میں بھی ہم بہت کرتے ہیں کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ نقصان ہونا تو میں ایسا نہ کرتا. پچھتاوا. تو پچھتاوا از آلسو این ایرر, کیونکہ آپ نے آفٹر دی فیکٹ, واقعہ ہونے کے بعد, اس کے نتائج آنے کے بعد اب آپ کو آؤٹ کم کا پتہ چل گیا. آؤٹ کم کا پتہ چلنے کے بعد آپ یہ فیصلہ کریں کہ میں نے وہ جو فیصلہ کیا تھا وہ غلط تھا. اگر مجھے پتا ہوتا کہ آؤٹ کم یہ نکلنی ہے, یہ نقصان ہونا ہے, اس حساب سے تو گھر سے کوئی نکلے ہی نہ. اگر کسی کو پتا ہو کہ آج ایکسیڈنٹ ہونا ہے, آفٹر دا فیکٹ تو یہ ہے کہ گھر سے ہی نہ نکلے پھر. تو دس از آلسو ا باعث اور ایک ایرر ہے جس کو کہا جاتا ہے. کلیئر ہے جی؟ بائسز کی سمجھ آ گئی ہے, ایرر کی سمجھ آ گئی ہے, ان سب کو اوائڈ کرنا ہے. اور کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ تمہیں کس نے کہا؟ نہیں سر, ٹائم نہیں ہوا, لائٹ آف کریں. ٹھیک ہے جی. اب کچھ جنرل گائیڈ لائنز ہیں جب بھی آپ نے ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے. جسٹ ٹو ریپ دا چیپٹر اپ از کلچرل ڈفرینسز. اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جب بھی آپ نے آرگنائزیشن کے اندر ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے تو جو ویلیو سسٹم ہوتا ہے آف دا ٹیم, آف دا آرگنائزیشن, اس کو آپ نے ضرور کنسیڈر کرنا ہے. اور جو کلچر کا ڈفرینس ہے دیٹ ہو سکتا ہے کہ کنٹری ٹو کنٹری ڈفر کر رہا ہو سکتا ہے سٹی ٹو سٹی کر رہا ہو, پروونس ٹو پروونس کر رہا ہو, ود ان اے ٹیم ایک شہر کے اندر مختلف لوگوں کا مختلف کلچر ہو سکتا ہے, مختلف تھاٹ پروسیس ہو سکتا ہے, اور مختلف ویلیو سسٹم ہو سکتا ہے. پھر ڈیسیژن میکنگ کے لیے آپ ہمیشہ اسٹینڈرڈز بنائیں, ایس او پیز بنائیں, کیونکہ جو پروگرامڈ پرابلمز ہوتے ہیں, جو اسٹرکچرڈ پرابلمز ہوتے ہیں, ان کا جو کوانٹٹی ہوتی ہے, اس کا جو نمبر ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اس لیے آپ کے آرگنائزیشن کے اندر ایس او پیز ہونے چاہیے. پھر ایک اور جو بہت ہی کریٹیکل فیکٹر پتہ ہونا چاہیے وائل ڈیسیژن میکنگ, وہ یہ کہ کب بس کر دینا, کب چھوڑ دینا ہے, کب کس فیصلے کا یہ اعلان کر دینا کہ نہیں دس از ناٹ ورکنگ. ایسکیلیشن آف دا کمٹمنٹ, غلط فیصلہ کر کے اس کو پکڑ کے نہیں بیٹھ جانا, اس کو ختم کر دینا. نو وین اٹس ٹائم ٹو کال اٹ آف. کب یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس لمٹ پہ جا کے ہم نے اس فیصلے سے ریڈو کر لینا ہے یا انڈو کر دینا ہے اس کو. افیکٹو ڈیسیژن میکنگ کا پروسیس ہم نے جو 8 اسٹیپ والا پڑھا تھا اس کے اوپر کریں. فوکس اینڈ واٹ از این امپورٹنٹ, یہ پرابلم اور سمٹمس میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پرابلم زیادہ امپورٹنٹ ہے یا سمٹم زیادہ امپورٹنٹ ہے. لاجیکل اینڈ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے آپ کا پروسیس ایز مچ ایز یو کین, کنسیڈرنگ کہ باؤنڈیڈ ریشنلٹی ہے, ہیومن کی ایک کیپیسٹی ہے ٹو پروڈیوس اینڈ ٹو پروسیس انفارمیشن سبجیکٹیولی اینڈ آبجیکٹیولی ایز ویل ایز انالیٹیکل اور انٹیوٹیو. سبجیکٹیولی بھی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور آبجیکٹیولی بھی, دونوں کو مکس اینڈ میچ کر کے آپ نے اپنا ڈیسیژن میکنگ کا پروسیس کرنا ہے. کچھ چیزیں سبجیکٹیو ہوتی ہیں, کچھ چیزیں آبجیکٹیو ہوتی ہیں. کتنے کلاس روم ہیں انسٹیٹیوٹ کے اندر, یہ آبجیکٹیو چیز ہے. اس کا کلچر کیسا ہے, اس کے ٹیچرز کا بیہیویئر کیسا ہے, یہ سبجیکٹیو چیز ہے, یہ آبجیکٹیو نہیں ہے. تو آپ کا جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں سبجیکٹیو ہونی چاہیے, کچھ آبجیکٹیو ہونی چاہیے, اور کچھ کے اوپر آپ کو انالیٹیکلی دیکھنا ہوتا ہے, اور کچھ پہ آپ کو انٹیوٹیو ڈیسیژن میکنگ کا جو طریقہ ہے اس کو بھی لگانا ہوتا ہے. انفارمیشن اور انالیسس کریں, گیدر انفارمڈ اوپینین, لوگوں سے پوچھیں. انفارمڈ اوپینین جو کہ میں 3-4 دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کے فیوچر کی پراسپیکٹ کے لیے کانفیڈنس, کمیونیکیشن اور کنسیڈرڈ اوپینینز یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کیریئر میں گرو کریں تو ان 3 چیزوں کے اوپر ابھی سے کام کرنا شروع کر دیں. آپ کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے, کمیونیکیشن اچھی ہونی چاہیے, اور آپ کا ہر جو فیصلہ ہے, جو اوپینین ہے, وہ کنسیڈرڈ ہونا چاہیے. اگر آپ کسی بارے میں سوچتے ہیں, صحیح سمجھتے ہیں, اس کو غلط سمجھتے ہیں, اس کے پیچھے آپ کا ایک تھاٹ پروسیس ہو, اس کو آپ صحیح کو صحیح ثابت کر سکیں, غلط کو غلط ثابت کر سکیں. پھر کوشش کریں کہ آپ کا جو ڈیسیژن میکنگ کا پروسیس ہے وہ افیکٹو ہو, اسٹریٹ فارورڈ ہو, فلیکسیبل ہو, ایزی ٹو یوز ہو. یہ 2 چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم بات کر کے اپنے چیپٹر کو کنکلوڈ کر دیں گے. وہ یہ ہے کہ اب ایک چیز ایمرج ہو کے آ رہی ہے جو اب آپ جب مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ کے سامنے آئے گی, دیٹ از کالڈ ڈیزائن تھنکنگ. ڈیزائن تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ جیسے ایک ڈیزائنر ہے جس نے
کوئی چیز ڈیزائن کی ہے تو آپ نے تمام پرابلمس کو، تمام مینجمنٹ کی پریکٹسز کو، تمام ڈیسیجنز کو اپروچ کرنا ہے ایز اے ڈیزائن تھنکر. اب یہ ڈیزائن تھنکنگ ایک پوری سائنس ہے، لیکن ان اے نٹ شیل آپ کے لیے یہ کہ آپ نے ہر چیز کو ایک ڈیزائن کی طرح دیکھنا ہے. جس طرح ایک ڈیزائن تھنکر جس نے وہ ڈیزائن بنایا ہوتا ہے، جس نے یہ موبائل بنایا تھا، جس طرح اس نے اپروچ کیا ہے ٹو دس موبائل وائل کریٹنگ اٹ، آپ نے ہر پرابلم کو اسی طرح سے لینا ہے. پھر جو دوسرا ریسنٹ ٹرینڈ ہے دیٹ از کالڈ بگ ڈیٹا اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. یہ فیوچر ہے. تو اس کے اوپر بھی آپ نے جب بھی اپنا کرنا ہے ڈیسیجن میکنگ، دیٹ شوڈ بی بیکڈ بائی دا ڈیٹا انفارمیشن، اور اس کی جو کوانٹیفائبل ایسپیکٹ ہے اس کو آپ نے ضرور انکارپوریٹ کرنا ہے جب بھی ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے. یہ ایک اوور ویو ہے اس پورے ڈیسیجن میکنگ کے چیپٹر کا، جس میں ہم نے ڈفرینٹ چیزیں پڑھی ہیں.